رب کا پتہ بھی ملا تو انہیں کی وجہ سے ملا، مگر آج اللہ اکبر حضور علیہ السلام و تسلیم کا جتنا ذکر ہونا چاہیے، کیا ہم حضور علیہ السلام کا اتنا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ گھروں میں کیا کریں گے، میتوں میں کیا کریں گے؟ اب تو رسول اللہ کا ذکر جلسوں میں بھی ویسا نہیں ہو رہا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے دم کے جلسوں میں بھی ویسے نہیں بج رہے ہیں جیسے کہ بجنا چاہیے۔ سنیو، ہم نے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ سب سے زیادہ کیا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عشق کے دعوے داروں، ہمارے بچوں کے بارے میں حضرت مفتی صاحب کی نبی فرما رہے تھے شمس ملت کہ بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے بچے کبھی مرتد نہ ہوتے اگر ہم نے انہیں رسول اللہ کی ذات کھلائی ہوتی، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کھلائی ہوتی، بلکہ مرتد ہونا تو دور کی بات، حضور کا سچا عشق دیا ہوگا تو ہمارے بچے شراب چھیڑا ہے جس کے نام میں کنکر بھی بول پڑتے ہیں، میں نے تو ذکر اس کا چھیڑا ہے، اللہ اکبر، جس کا ذکر صرف مخلوق نہیں کرتی بلکہ خالق بھی جس کا ذکر کرتا رہا، بلکہ ہماری آمد کا مقصد بھی یہی ہے۔ ارے کون کیوں آیا، کون کیوں آیا یہ تو وہ جانے، لیکن ہمارا امام کہتا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہمارے یہاں صرف تمہارے لیے، اور اٹھے بھی ہمارے نشے والا نشے کے ٹاپک پر اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک وقت میں ایک ہی نشہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ میں اسی لیے تو کہنا چاہتا ہوں یہ حسد کا نشہ، یہ کبر کا نشہ، یہ نسب کا نشہ، یہ علم کا نشہ، یہ عبادت اور گھمنڈ اور تکبر کا نشہ، ارے کوئی نشہ نہ ہوتا، صرف ایک نشہ۔ عشق رسول کی وجہ سے تو پھر مرتد کیسے ہو؟ مرتد اللہ اکبر، یاد رکھنا علم والے کو مرتد بنایا جا سکتا ہے، عشق والے کو مرتد نہیں بنایا۔ اسی لیے دنیا عشق والوں سے لرزہ برندان ہے، علم والوں سے، اس لیے کہ توجہ کرنا، علم والے گمراہ ہو گئے۔ اگر فہرست پڑھوں تو لمبی ہے، شیطان سے لے کر ابن تیمیہ تک، ابن تیمیہ سے لے کر اشرفیلی تک، اشرفیلی سے لے کر دہلوی تک، دہلوی سے لے کر گنگوہا اور سہارنپور تک، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نام آئیں گے۔ نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ میری زبان پر ابھی میرے محبوب کا نام ہے، لیکن یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، علم والے بہک گئے، عشق والا ایک بتا دو جو بہکا ہو۔ وجہ اس لیے کہ بہکنے کے
کی توجہ ہے ابھی؟ ہے۔ یہی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مردے کیسے بولتے ہیں؟ میں نے کہا جب مردہ محفلیں زندہ ہوتی ہے۔ ابھی تک نہیں تھک رہے تھے ناظم صاحب، بولو یہ محفل زندہ کس نے کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر نے۔ جس کا ذکر محفل زندہ کر دے اس کا ذکر دل کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور جب ان کا ذاکر قبر میں جاتا ہے تو اور مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، مگر عاشق رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہو سکتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بگڑنے کے لیے پہلے توجہ بڑھتی ہے، سمجھ لیں، توجہ فرمائیں، پہلے بگڑنے کے لیے کیا بڑھتی ہے؟ پہلے توجہ بڑھتی ہے، پھر نظر بڑھتی ہے۔ پہلے نظر جاتی ہے، پھر توجہ جاتی ہے، پھر انسان پورا چلا جاتا ہے۔ چلے 3 اسٹیپ بیان کرتا ہوں، زیادہ نہیں، ٹھیک؟ لیکن عاشق کی نظر کسی پہ بھی پڑ جائے اس کی توجہ نہیں بڑھتی ہے۔ آپ کی توجہ؟ ہاں، دیکھیے، میں پہلی صدی کا عاشق، دوسری صدی کا عاشق، تیسری صدی کا عاشق ابھی نہیں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں تھوڑے سے قریب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ مفتی اعظم اڑیسہ کپور سے ہیں، ان کے پیر ہیں مجاہد ملت، ان کے پیر ہیں حجت الاسلام، اور ان کی ابا ہیں امام اہل سنت، تو تھوڑی قریب کی بات کروں۔ 14ویں صدی کا عاشق، اس کی نظر پڑتی ہے کعبے پر، ٹھیک؟ کعبے پہ نظر پڑے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہی خاص بات۔ کعبہ کس نے بنایا؟ پوری دنیا جانتی ہے کس نے بنایا؟ سنیو یاد ہو تو بتا دو نا، کس نے بنایا؟ زور سے بولو۔ کوئی تلوار تو میں تو صوفیوں کا غلام، صوفی صفت انسان ہوں، صوفیوں کے نقش قدم پہ چلنے والا، کوئی گردن نہ ہوا، غلط جواب بھی دو گے تو چلے گا۔ بولو بھائی، کس نے بنایا؟ مل کے بولے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، ٹھیک؟ تاج محل بناؤ، تاج محل دیکھو تو کس کی یاد آتی ہے؟ شاہ جہاں۔ کیا کام کیا بیچارے، ہے نا؟ اچھا کام کیا، لوگ اس کو کوستے، لیکن میں کہتا ہوں اچھا کیا، تاکہ ٹی وی چینلوں پہ بھونکنے والوں کو ہم بتا سکیں کہ تم تو جیتے جی چھوڑ چکے بیوی کو، ہم پہ الزام لگاتے ہو تم بیوی کے غدار ہیں۔ ارے تو ہم تو مرنے کے بعد بھی تاج محل بناتے ہیں، اور ہمیں تانا دیتے ہیں بیویوں کو چھوڑتے۔ میں نے کہا چھوڑتے ہم نہیں ہیں، ہمارے تاج محل کو دیکھو، تاج محل ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، لال قلعہ ہمارا ہے، یہ زمین وفا کی ہماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اس زمین پر جس انسان نے قدم رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا باپ آدم تھا۔ جنت کے قدم زمین پر لایا تھا، جس کے قدم پر جنت کی زمین کا اثر تھا اور جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، وہی شان سے آیا تھا۔ اس لیے بہرحال تو آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں تانا نہ دو، ہم بیویوں کے غدار، اور بہنوں کو بھی چاہیے۔ آج کل سیریل دیکھ کر کے عورتیں کہتی ہیں وہ فلاں مذہب کے لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں، میں نے کہا پہاڑ دور سے اچھا لگتا ہے، ہاں، ورنہ پیار تو یہی ہے۔ ارے جو سچے خدا سے پیار نہ کر سکے، جو عبادت میں مشرک ہو، وہ محبت میں موالد کیسے ہو؟ اس جملے پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں۔ ارے جو عبادت میں شرکت گوارا کرے، وہ محبت میں کتنی شرکتیں گوارا کرے گا؟ یہ تو ہمارا مذہب ہے، نہ عبادت میں شرکت گوارا ہے، نہ محبت میں شرکت گوارا ہے، اس لیے کہ باطل تو ہی پسند ہے، حق شریف۔ میری بہنوں تمہیں عقل آنا چاہیے، یہ بھولی بھالی صورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ ان سفید کپڑوں کے پیچھے
کتنی مریم صفت لڑکیوں کی آبرو تار تار کرنے کا داغ ہے، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ ان کے تو ہر رات بستر پر نیا مہمان ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں، ہم کہ پیون تو لگے ہوتے ہیں مگر جرائم کے دھبے نہیں ہوتے۔ ہاں، محبتوں کی قدر جانو، پہاڑ دور سے بہت اچھا لگتا ہے۔ ابھی حضرت نے فرمایا شمس ملت نے دل کا درد کہ ٹکڑے ملتے پھر گٹروں میں۔ ہاں یاد رکھنا، لوگ پیار کے نام پہ سب لوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ صرف ہماری محبتیں ہیں۔ بیوی زندہ رہی تو صرف گال کے تل پر زندگی میں سمرقند اور بخارا جیسے شہر بنائے ہم نے، اور مر گئی تو تاج محل جیسی عمارتیں بنائی ہم نے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ جناب ہم اگر وفادار نہیں ہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ ہمیں تانا دیتے، چار کرتے، ہم نے کہا آپ سے تو ایک بھی نہیں سنبھلتی۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے، بہت اہم بات کی طرف آتا ہوں۔ میرے مولانا مرزا صاحب سے کہا تھا کہ 20 منٹ کے بعد سمیٹ دوں گا، لیکن توجہ کریں، اس لیے کہ بارش کا موسم بھی، ہمیں بھی جانا ہے اور آپ لوگ بھی کب سے بیٹھے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کی تھکن کا خوف ہو تو نماز بھی شارٹ کی جائے، تو جب لوگوں کا خیال کر کے نماز مختصر ہو سکتی ہے تو میرے نبی کی امت کا خیال کر کے تقریر کیوں مختصر نہیں ہو سکتی؟ لیکن بات سمیٹنا ہو، توجہ فرمائیں۔ نظر اٹھتی ہے، نظر، پھر دل بہکتا ہے، خیالات بہکتے، پھر آدمی بہک جاتا ہے اور پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات سوچیں، تاج محل دیکھو تو شاہجہاں کی یاد آئی، کعبہ دیکھو، جو کعبہ دیکھا، جس نے دیکھا، کس کی یاد آئی؟ بولے۔ لیکن عاشق جب گیا تو یاد ابراہیم بھی کوئی جرم تو نہیں، یاد ابراہیم بھی کوئی جرم نہیں ہے، نظارہ کعبہ بھی نگاہ میں بسانا کوئی جرم نہیں بلکہ یہ آئین عبادت ہے۔ لیکن غیرت عشق کچھ اور ہے۔ توجہ ہے، اسی پر آپ کو لانا تھا اور اسی پہ بات پوری کر دوں گا، لیکن توجہ، عاشق کعبے کو دیکھتا ہے تو کعبے کی دیواروں کے جلووں میں نہیں کھوتا، حالانکہ وہ بھی عین عبادت ہے۔ پھر معمار کعبہ خلیل کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ حالانکہ وہ بھی عین عبادت، کیونکہ غیرت عشق الگ چیز، عشق قانون کے اوپر کی بات کرتا ہے۔ بس بات اتنی، عشق قانون کے اوپر، قانون نیچے رہتا ہے، عشق اوپر رہتا ہے۔ مطلب کیا؟ آپ عاشق ہونا تو عاشق جو ہوتا ہے، قانون کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ، تو جو 5 وقت کی پڑھے وہ عاشق نہیں ہے۔ سب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو 5 وقت کی پڑھے وہ عاشق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق قانون کے اوپر ہے، نیچے نہیں، اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، اوپر۔ جو 5 وقت کی پڑھے وہ عاشق نہیں ہے۔ عاشق تو وہ ہے جو یار کے لیے راتوں کو مصلی پہ گزارے، اس لیے کہ قانون پہ جو عمل کرتا ہے وہ قانون پر عمل کرنے والا رول فالو کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر، جو قانون کے اوپر جا کر کے عمل کرتا ہے وہ عشق کا شیدائی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ملک کا سگنل نہ توڑنا پینلٹی کے خوف سے، یہ ملک ہندوستانی کے قانون کو، ہندوستان کے ملک کو فالو کرنا ہے، عشق ہندوستان نہیں ہے۔ یہ تو دوست و دشمن سبھی کر سکتے ہیں کیونکہ جیب سے پیسے بچاتے ہیں۔ تو کہا پھر عشق کیا ہے؟ میرے کہا قانون بھی فالو کرے اور سرحد پہ جا کر جان بھی دے ملک کے لیے۔ جان دینا سرحد کا یہ قانون نہیں ہے، یہ عشق کی نشانی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو عشق جو ہے نا وہ قانون کے اوپر کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں جتنے عاشق ملیں گے کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ملے گا۔ دیکھ لیں جتنے عاشق ملیں گے کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ملے، کوئی 6 وقت کا ہوگا، کوئی 7 وقت کا ہوگا۔ اور جس عاشق کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں انہوں نے تو 40 سال تک کے روزانہ عشاء کا وضو کیا اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی پوری رات کو مصلی پہ گزاری۔ اب بتاؤ جب عاشق 5 وقت کا نماز پڑھ کر بھی عاشق مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، 5 وقت عاشق سے نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں کہ مومن، مسلمان اور عاشق میں فرق کیا ہے؟ ابھی اس کا موقع نہیں،
کبھی پوچھنا تو آپ کو بتائیں گے، لیکن اتنا کہوں گا قانون سے اوپر کو عشق کہتے ہیں۔ غریب نواز 70 سال تک نہیں سوئے۔ اب بتاؤ، جب 5 وقت کی پڑھ کے بھی عاشق نہیں ہو سکتے